قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں اب سب آفیسرز کو آفیشلز کو اور اپنے کولیگز کو آج کی اس میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک بڑا ہی سانحہ ہے جو ایک انسانی جان اس کی وجہ سے گئی ہے. اس حوالے سے آج کی یہ میٹنگ ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ یہ کیوں رونما ہوا, اس کی وجوہات کیا ہیں, ہم اس کے متاثرین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور مستقبل میں اس سے بچنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آج ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے سارے سسٹم کا. تو سیکرٹری صاحب آپ اس پہ ذرا بریف کر دیں اس کو. جی ہمارا نا ایجنڈا ہے آج کا جو آصف امجد صاحب کی ناروا سلوک کی وجہ سے جو نیسلے کی تقریر والا ہے اس پہ ہے. اس پہ جو محکمہ لے کے آیا ہے, جو محکمہ اس میں اپنی رپورٹ لے کے آیا اور جو نیسلے کی طرف سے آیا ان کا پہلے تعارف کروا دیں, ان کا بھی جو آیا ہے نیسلے کی طرف سے, اور اس پہ ڈیٹیل بریف. نعیم غوث, سیکٹری لیبر. سیدہ کلثوم بھائی, ڈی جی لیبر. فاروق امجد میر ہوں, نیسلے کا لائر ہوں اس کیس میں. السلام علیکم جی, شیخ وقار احمد جی, ایم ہیڈ آف کارپوریٹ افیئرز اینڈ سسٹینیبلٹی فار نیسلے پاکستان. میں علی سعود زئی ہوں جی, لیگل مینیجر. ڈائریکٹر لیبر ملتان کو بلوایا تھا. بیٹھے ہیں آپ بھی آگے آ جائیں, ادھر پیچھے چلے جائیں. تو لیبر کے نمائندوں میں سے کوئی لوگ آئے ہیں, ان کو بھی ہم نے بطور آبزرور انوائٹ کیا تھا. کچھ پیچھے بیٹھے میں سے کوئی نہیں ہے, لیبر میں سے کوئی نمائندوں میں سے کوئی نہیں ہے. اچھا چلو بس وہ روٹین میں اسی طرح سمجھتے ہوں گے, ٹھیک ہو گئے. جی نعیم صاحب آپ اس پہ کوئی بریف کریں گے ذرا شارٹلی؟ سر ایک چھوٹی سی ہے پریزنٹیشن, جی اس میں فیکٹ سارے ہم نے بتائے ہیں. آگے چلیں. یہ سر جو آصف ہے یہ 2007 میں نیسلے اس نے جوائن کی ایز پروسیس آپریٹر, اور 2008 میں سر یہ کنفرم ہو گئے وہاں ان کے پرماننٹ امپلائی. 2013 میں سر ایک ان کا ایشو بنا ادھر, اور ان کو ایک ایڈوائزری نوٹ ایشو ہوا, اور 2015 میں سر ایک وہاں اسٹرائک ہوئی جس میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا, اور کافی چونکہ سیریس ایشو بنا تو اس وقت گورنمنٹ لیول پر کمشنر ملتان نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. نیکسٹ چلیں. اس میں سر جو ایشو بنا تھا بیسکلی وہ اسٹرائک ہوئی تھی جس میں پرماننٹ امپلائی تو تھے ہی تھے, دوسرے جو سروس پرووائڈر تھے یا دوسرے لفظوں میں جو پرماننٹ امپلائی نہیں تھے ان کے, تو ان کا بیسکلی جھگڑا چلا تھا نیسلے کی مینجمنٹ کے ساتھ. تو یہ آصف صاحب الانگ ود 2 ادر جو تھے یہ اس کمیٹی میں بیسکلی پیش ہوئے جو کمشنر ملتان نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی. تو مینجمنٹ کی طرف سے یہ ان کا ایلیگیشن لگایا گیا کہ بھی آپ کو تو مینجمنٹ نے یا کسی نے آتھرائز نہیں کیا تھا, تو آپ اس کمیٹی کے سامنے کس حیثیت سے پیش ہوئے, اور آپ نے جو بھی وہاں سٹانس پیش کیا مطلب دیٹ واز ناٹ اپرووڈ بائی وہ مینجمنٹ. تو بیسکلی اس ایلیگیشن. ایک منٹ رکیے گا ذرا, وہ مینجمنٹ کی طرف سے پیش ہوئے نہیں سر, یا ورکرز کی طرف سے پیش ہوئے؟ سر ورکرز کی طرف سے اپنے طور پر. ہاں تو پھر ورکرز کی طرف سے پیش ہونے کے لیے مینجمنٹ کی تو اجازت کی ضرورت نہیں نہیں, چونکہ یہ پرماننٹ تھے نا, ایشو تھا بیسکلی جو نان پرماننٹ لوگ تھے, بیسکلی تو جھگڑا ان کا تھا. جی آگے. تو یہ اپنے طور پر 3 لوگ پیش ہو گئے. چلو وہ آتے ہیں نا, ان کا موقف اس پہ جانتے ہیں. اس پر سر انہوں نے انکوائری کی جی, اور انکوائری کے کانسیکوینٹلی یہ ڈسمس ہو گئے. صحیح. تو جب یہ ڈسمس ہو گئے تو پھر یہ سر انہوں نے اپنی اپیل فائل کی NIRC میں. چونکہ یہاں ایک منٹ ذرا مجھے بتائیے گا کہ کسی لیبر کے معاملات کو لیڈ کرنے کے لیے ان کا موقف بتانے کے لیے وہ ریگولر اور ارریگولر کی تفریق ہوگی, یا کوئی بھی لیڈر جو ہوگا تو وہ ان کے موقف کو بیان کرنے پہ کوئی پابندی ہے اس میں؟ آپ لا کیا کہتا ہے اس میں؟ آپ بتائیں میڈم.
یہ اس میں اس مائک میں بولے. آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. ڈائریکٹر اچھا ملتان. ہاں ڈائریکٹر ملتان. ٹھیک. سی بی اے ہوتی ہے ہر ادارے کے اندر موسٹلی میں ہے جی. تو اس وقت وہاں سی بی اے تھی تو سی بی اے ہی بارگین کرتی ہے کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں. ٹھیک. کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو ریفرینڈم کو جیت کے آتی ہے وہ جی یہ ریفرینڈم ہوتا ہے تو جو اس میں کہتا ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کو قانونی رجسٹرار اختیار ٹریڈ یونینز کی طرف سے سی بی اے, تو اسی کو حق ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں نہیں وہ تو نمائندگی ہے. کرے. جی جی وہ تو ہے سی بی اے کی اور تو یہ بات جو یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے تھرو آ رہے تھے نا, یہ جو دوسری گروپ تھا, تو ان کی کوئی سی بی اے نہیں تھی, تو دے جسٹ تھاٹ کہ ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. یہ این آئی آر سی میں انہوں نے اپیل کی, چونکہ یہ ٹرانس پروونشل نیسلے ایک ادارہ ہے, تو این آئی آر سی نے ان کی فیور میں فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ان کو فوری آپ ری انسٹیٹ کریں, بٹ ہی واز ناٹ گیون بیک بینیفٹس وہ جتنے پیریڈ کے تھے. تو اب دونوں نے اپیل دائر کی, مطلب آصف نے اپیل کی کہ مجھے بیک بینیفٹس دیں, ری انسٹیٹ تو کر دیا, اور مینجمنٹ نے اپیل کی کہ جی اس کی ری انسٹیٹمنٹ نہ کی جائے. تو یہ ایپلیٹ جو این آئی آر سی میں دونوں پارٹیاں گئیں, تو ایپلیٹ سوری اس میں تو بیک بینیفٹ دے دیے ہیں. جو ایم آئی آر سی نے اپیل سنی نا جی محمد زبیر علی چیمہ نے, انہوں نے ری انسٹیٹ کیا ود بیک بینیفٹ ود آؤٹ بیک میں نہ ود بیک. نہیں, وہ ایپلیٹ میں یہ آل بینیفٹ پڑھیں اس کے آرڈر کا. نہیں آرڈر ہے میرے پاس. جی پڑھیں سر اجازت سر سنگل بینچ نے سر بیک بینیفٹ نہیں دیے تھے. اچھا یہ پھر ڈبل بینچ میں گیا. ڈبل بینچ این آئی آر سی ڈبل بینچ نے بینیفٹ دے دیے. جی جی فل بینچ نے کہا تھا کہ جی اس کی جو اس وقت تک 15 مہینے گزر چکے تھے کہ جی 15 مہینے کی تنخواہ جو ہے جمع کرائیں پھر ہم سنیں گے. پھر یہ اس کے اندر فل بینچ میں اس کے حق میں فیصلہ آ گیا, تو پھر مینجمنٹ جو ہے ہائی کورٹ میں چلے گی اس کے خلاف. پھر یہ کیوں گیا؟ اگر اس کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر یہ کیوں گیا؟ یہ بھی دونوں گئے تھے. اگر اس کے حق میں فیصلہ تھا تو پھر یہ کیوں کس بنیاد پہ گیا تھا؟ اس کا اگر بینیفٹ بھی مل گیا تو پھر یہ کیوں ہائی کورٹ گیا تھا؟ نہیں فل بینچ کے بعد یہ نہیں گیا, پھر صرف مینجمنٹ گئی. نہیں یہ اس پہ ذرا آپ بتائیے. ہاں جی یہ فیصلہ یہ نا فیصلے کا پیج کرنا ہے ریکویسٹ ہے, ڈیسیژن نہیں. اچھا اچھا وہ پرے ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا. چیئرمین صاحب یہ فائل آپ کو آج ہی ملی ہے؟ یہ ابھی ملی ہے. کیا ہم اس پہ بات کریں گے؟ مطلب نہ ہم نے اس کو پڑھا ہے, نہ ہمیں اس کے حقائق کا پتہ ہے. کوئی ہمارے جو سیکٹری ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, جو ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے وکیل کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس پہ ہم بات کیا کریں؟ اصل میں آپ چونکہ یہ آپ ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ آپ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ 1 یا 2 دن پہلے دیے جائیں. تو یہ مذاق لوگوں کی جانوں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے انکوائریز کر رہے ہیں اور مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ سیکرٹری صاحب آپ اس کو ذرا نوٹ کریں. سر اس میں چونکہ یہ سر کئی دفعہ نوٹ ہو چکا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ آج درجنوں مرتبہ تو آپ کہہ چکے ہیں یہ بات, اور ہمیشہ آپ نوٹ کرواتے ہیں. یہ اصل میں بہت شارٹ نوٹس پہ تھی. سر نوٹس مجھے 4 دن پہلے کا تو میں نے ریسیو کیا, آپ کی کمیٹی کا واٹس ایپ گروپ ہے, تو یہ شارٹ نوٹس تو نہیں ہے 4 دن. اگر 4 دن کو بھی آپ شارٹ نوٹس کہتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہم کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ ممبر کا جو ہے نا پوائنٹ آئندہ. سر یہ بات سنتے سنتے 1 سال ہو گیا, پتہ نہیں کب اس کا بول ہوگا. چلو 1 سال میں آج کا دن ایک اور ڈال لیں. ٹھیک ہماری ریکویسٹ پہ ڈال لیں. جی نیکسٹ. جی اچھا سر, اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں چلی تو ہائی کورٹ میں سنس 2020 یہ سب جوڈس ہے, لیکن اس میں سر جو ایک پہلو ہے کہ 10 دفعہ یا 11 دفعہ ایڈجنمنٹ ہوئی, 8 دفعہ ایڈجنمنٹ انہوں نے خود لی, 2 دفعہ نیسلے نے لی, اور لاسٹ بھی جو تھی ایڈجنمنٹ, جو لاسٹ ایڈجنمنٹ وہ بھی انہوں نے خود لی. اب پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں تھا. یا یہ اپیل پہلی مرتبہ کب کیا گیا اپیل میں؟
ये सर 2020 में नहीं 2020 में हाई कोर्ट में गया ना, हाई कोर्ट में NIRC में कब गया ये? 16 में। NIRC में तो जब इसकी सर टर्मिनेशन हुई 2016 में 2016 में सर। 2016 से बेरोजगार हुआ ना ये, ठीक। 2020 में हाई कोर्ट में गया जी। नेक्स्ट। ये जरा बताइएगा ये जो फैसला कौन सी जज साहब का था? ये DB का था या सिंगल बेंच का था? ये जो ये NIRC का, ये NIRC का सर। ये जो सस्पेंड किया ऑनरेबल लाहौर हाई ये कोर्ट सिंगल सस्पेंडेड किनका सर? इन्होंने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया था NIRC का। इस ऑर्डर की कॉपी है यहाँ पे हमारे पास फाइल में? जी जी। नेक्स्ट सेक्शन आगे। बस सर उसके बाद फिर इसने अपना वो आग लगाने वाला जरा एक मिनट आज तो ये 25 फरवरी 2025 25 लोग फरवरी 2025 ये फैसला तो सस्पेंड हो रहा है 2020 में, तो 2025 में आके वो क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हुआ? और एडजमेंट 5 साल खुद के ले बाद रही है, एडजमेंट भी आप कह रहे हैं वो खुद ले रहे थे। 8 दफा खुद ली है लार्ड पार्ट और लास्ट भी एडजमेंट इन्होंने खुद ली है। तो ये जब एडजमेंट लेते हैं सेक्रेटरी साहब, पिटिशनर खुद अगर लेता है तो उसके रीज़न स्टेट करता होगा। आई एम श्योर इस पे वकील साहब शायद हमें रहनुमाई कर सकें। इस पे उन्होंने उस दिन वकील बदले थे, नए वकील साहब उनकी तरफ से आए, उन्होंने कहा कि जी जैसा मैंने पूछा कि वकालतनामा आपने जमा करा दिया, उन्होंने कहा कि जी मैंने कराया है, लेकिन जैसा मैं कहा आपका नाम कहीं शो नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जी मैं दोबारा जमा करा देता हूँ, आपने टाइम दे दें, तो मैं उसको जो है वो दोबारा वकालतनामा जमा कराता हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने हम आ जाएंगे। ये सर जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने 8 एडजमेंट्स खुद ली हैं। जी जी। तो ये तो आप तो बता रहे हैं आखिरी एडजमेंट के हवाले से जो 8 एडजमेंट्स ली, उनका कोई रिकॉर्ड पे आता है कि एडजमेंट किस बुनियाद पे बंदा ले रहा है? जी 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 आता है। ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब आपके इल्म में है उन्होंने क्यों एडजमेंट्स लिए हैं 8? हाँ सर ये तो हमें रिपोर्ट दी गई है, क्योंकि इसमें हम तो पार्टी बिल्कुल ही नहीं है ना सर। लेबर डिपार्टमेंट तो कहीं फॉल नहीं कर रहा, NIRC है या मैनेजमेंट है नस्ली की। इस सवाल का जवाब चूंकि आप प्लीड कर रहे थे केस इनका अच्छा कर रहा था, और उस दिन भी जो मैंने जैसे गुजारिश की, ये कोर्ट में खुद भी लेट आए हैं ये साहब। मैंने आसिफ जो जावेद, मेंबर का सवाल है ना कि जो 8 एडजमेंट उन्होंने ली उसकी वो कॉपी हाई कोर्ट से ली जा सकती है। अच्छा नहीं, वो आप कुछ वर्बल ब्रीफ कर सकेंगे? जी वो जी क्या जी, थी उनके वकील साहब जो है वो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लेट आते थे। वो उन्होंने पहले कबीर वाला से ही वकील साहब एंगेज किए हुए थे, तो वो लाहौर पहुंचते हुए उनको जो है वो देर हो जाती थी। इस दफ़ा फिर उन्होंने वकील बदल लिया था, वकालतनामा पेश किया और फिर ये यानी सारा- इससे बाजार नजर आता है कि उनकी टेंशन नहीं थी, वकील के लेट आने की वजह से वो अर्जेंट हो जाता था। हाँ जी, लेकिन नहीं, एक तो लेट आने की वजह से उस दिन भी ये खुद भी लेट आए। वकील साहब पहुंच गए थे, आसिफ जावेद कोर्ट में लेट आए थे। मैसेज है वो आ गई। उनके वकील को बुलाया आपने? वो तो अब वकील को तो हमने नहीं ना बुलाना था, हमने तो पार्टी को बुलाना था, वो तो पार्टी आई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ जो केस के फैक्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से, मेरा ख्याल है देखें उनकी बेगम किस इमोशनल स्टेट में होंगे इस वक्त, यहाँ पे हम बुला के उन्हें क्या पूछेंगे या क्या उनसे बात करेंगे? बेहतर होता कि हम उनके वकील को बुलाते। वो लेबर के लोग जो लीड कर रहे हैं ना या उनको उनके साथ चल रहे हैं, उनको भी हमने बुलाया हुआ था बतौर ऑब्जर्वर, वो भी साथ उसके साथ ही होंगे मेरा ख्याल। वो आते हैं तो फिर उनसे उसके मतलब पूछ लेते हैं। ठीक है। आप डायरेक्टर साहब, आप डायरेक्टर वहाँ उसमें रहे होंगे जी मुल्तान, तो नहीं, उसको आप बताएं इसकी उस वक्त तो मैं नहीं था, वैसे आप पूछें जो पूछना चाहें। अच्छा जी जी। आप कब से हैं वहाँ? मैं 2021 से हूँ। 2021 से? हाँ जी। बतौर डायरेक्टर 2021 से हैं आप? जी जी। मुल्तान में? जी जी। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं रेमियर खान था जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आइए।
آپ اچھا اچھا ہاں جی آپ تشریف رکھیں انہیں بٹھائے گئے آبزرور کے طور پر آئے ہیں. اچھا آپ اس کیس پہ متعلق کچھ ظاہر ہے وہ علاقائی کیس ہے, آپ جب تک وہ آ جاتے ہیں تو آپ اس پہ مزید آپ کا ویو مقامی ویو کیا ہے, اب وہاں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ابھی بھی تو کوئی ایجیٹیشن ہو رہی ہے, لوگ وہاں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو. نہیں سر, اسی حوالے سے تو کوئی ایجیٹیشن اس کی بیوہ نے اور چند لوگوں نے وہاں کی تھی. اچھا تو پھر لوکل انتظامیہ نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کو مطلب اس میں ڈی ایس پی تھا, اسسٹنٹ کمشنر تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے بات کریں تو ہم آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا کوئی حل نکالتے ہیں, کوئی آپ کو کمپنسیشن دلوا دیتے ہیں یا کوئی اور کوئی. آپ کا کیا کردار رہا ہے اس میں؟ آپ اب ایک ظاہر ہے ایک واقعہ سانحہ ہو گیا, بینگ لیبر ہیڈ, معاملہ بھی یہ لیبر رولز کا تھا, لیبر کا تھا, ایک ورکر تھا وہ اس نے سوئسائڈ کر لی, اس کے بعد سارے معاملات کو سلجھانے میں ٹیکل کرنے میں آپ کسی سطح پہ انوالو ہوئے؟ جی ہم ان کے خاندان کے ساتھ رابطے میں تھے. ابھی وہ ظاہر ہے ایک ٹرامے کی یا ایک پریشانی کی صورت میں ہیں, وہ عدت میں ہے بیوہ ویسے بھی, تو ابھی وہ کچھ کہہ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے تشریف لے گئے؟ جی میں گیا تھا. کب گئے تھے اس کی ڈیتھ کے بعد؟ یہ پرسوں چوتھ, تین ایک دن پہلے گیا. نہیں, یہ ایجیٹیشن شروع ہونے کے بعد یا اس سے پہلے؟ نہیں اس کے بعد. اس سے پہلے آپ نے تکلف نہیں کیا, آپ نہیں سمجھا کہ اس ایشو کی سینسٹیوٹی کیا ہے, آپ نے اس کو فیل نہیں کیا, آپ ذمہ داری فیل نہیں کی آپ نے. کیا یہ آپ کے رجسٹرڈ ورکر تھے, لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ تھے یہ والے؟ جی یہ پہلے پرماننٹ ورکر تھے نا جب تک یہ کام کر رہے تھے. جب پرماننٹ ورکر ہوتا ہے نا وہ رجسٹرڈ تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. جی آپ جی صاحب کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ آپ لیبر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کو کچھ دو یونٹیں تھیں آپس میں. اچھا یہ آپس میں چلتا رہتا ہے, کوئی مالکوں کی پاکڑ والا ہو جاتا ہے, کوئی دوسرا ہو جاتا ہے. اور سی بی اے کون سی تھی؟ سی بی اے جو ان کے پاس موجود ہے اس وقت. اچھا, اور یہ نکلا ہوا تھا اس سی بی اے کا کوئی نمائندہ آیا ہے آج؟ نہیں جی, وہ بحال ہو گئے تھے, ان کو ڈیوٹی پہ نہیں لیا. وہ تو ہو گیا نا, وہ تو سارا بہت ساری بریف ہوگی ساری بات. تو اب میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر متاثرین کا کوئی ویو آپ کے پاس ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں, کیونکہ وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں. میری ان سے اچھا چلو تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں. اب ایک تو یہ ہماری جو لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہے آئی ہے, اپنا کمیٹی کی طرف سے اس کو ہماری پہنچائیں, اس میں ریزرویشن یہ ہے. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ اگر ان کو کس بندے کو اطلاع ہوئی چیک کریں, اگر کوئی ہے تو اسے بلائیں گے. اس میں آپ وکیل صاحب کوئی ہمیں این آئی آر سی کا جو قانون ہے اس میں ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کاغذ کر سکتا ہے یا وکیل سن سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہے, اس پہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں اور ہائی کورٹ کی بھی, کہ یہ اختیار جو این آئی آر سی میں فیصلہ ہوگا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اسی قانون کے تحت وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس قانون کی کوئی شک جی یہ اس کوئی کورٹ اس پہ کاغذ نہیں کر سکتی, اس میں این آئی آر سی کے قانون میں ایسی کوئی شک ہے؟ نہیں ایسی کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو اس طرح کے کیسز میں ہائی کورٹ کرتی ہے انٹروین, وہ اپنی ریٹ پٹیشن جو جس کو ہم کہتے ہیں 199 میں وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت, اس کے تحت وہ کرتے ہیں. اس میں بعض جگہ جو بار لگا دی جاتی ہے, اگر وہ بار اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ مزید چیزیں لٹکے نہ, اس کو نہیں اس میں بار لگی نہیں ہوئی. اچھا اس میں لگی, اس میں بار ویسے ہی نہیں لگی.
ذرا یہ سلائڈ پیچھے کیجیے گا صاحب, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. میں یہ صرف پوچھ رہا تھا کہ جو اوریجنل انسیڈنٹ تھا کہ جس کے اندر وہ ایل سی ڈی وغیرہ ٹوٹی تھی, اس کے اندر یہ انوالو تھا خود ڈائریکٹلی؟ یہ اب کنفرم نہیں ہے, لیکن اس وقت 1.5 مہینہ انریسٹ رہا تھا جب کہ یہ بات ہو رہی ہے, اور اس میں کچھ دن فیکٹری بھی بند رہی, اور جو کمیٹی بنی تھی وہ ایس ایس پی, اے سی, لیبر ڈپارٹمنٹ, ان تینوں کے جو ہے وہ کمشنر صاحب نے وہ بنا کے, تو وہاں پہ یہ سارا وہ یعنی پروب کیا گیا تھا, اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ بھی دی تھی, اس رپورٹ پہ پھر عمل درآمد بھی ہوا جو بھی ان کی ریکمنڈیشنز تھی. تو یہ سارا اس وقت ان کا جو ہے ان کو یہی اسی وجہ سے شو کاز کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ نہ لیبر یونین میں آپ کہیں ہیں, نہ آپ ڈیلی ویجز ہیں جن کا یہ معاملہ چل رہا ہے, آپ ایک عام امپلائی ہیں پرماننٹ نیسلے کے, آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کیوں ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں آپ؟ ایک یعنی یہ 2 دن مسلسل گئے ہیں, ایک دن ان کو پھر وارن کیا گیا کہ آپ نہ جائیں, یہ ان کے ایک اور ساتھی تھے وہ نہیں گئے, یہ 2 ساتھی جو ہیں یہ پھر بھی دوبارہ گئے, جن کو جو ہے وہ بعد میں پھر شوکاز کر کے کہا گیا کہ آپ کمپنی کے مفاد کے خلاف وہاں پہ جا کے کمپنی کے جو ہے, اور آپ کی کوئی یعنی ریپرزینٹیو کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ کسی کو ریپرزینٹ کر سکیں, تو اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی کی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جو نیسلے کا وہاں یونٹ ہے اس میں اس وقت کتنے ٹوٹل ملازم کتنے ہیں ٹوٹل؟ اس میں ریگولر کتنے ہیں؟ جی نہیں, یہ تو ریگولر تھا, یہ 10 جو رجسٹرڈ ہیں. نہیں ٹوٹل کتنے پوچھے, میں نے ریگولر نہیں پوچھا. اچھا, اس میں ریگولر کتنے ہیں؟ اچھا اچھا, تو باقی جو 800 کچھ بچتے ہیں تو اس پہ اب محکمہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کے اندر تو اس پہ کوئی بار نہیں ہے, تھرڈ پارٹی سے انہوں نے سروسز لے رکھی ہیں جی, 15 سروس پرووائڈر ہیں باہر سے جو سروسز دیتے ہیں جی. اچھا, ان کے لیگل رائٹ جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, محفوظ ہوتے ہیں, یا ان کو کیسے ٹیک کیئر کیا جاتا ہے؟ جو کنٹریکچوئل امپلائیز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ان کے مطابق دیکھا جاتا ہے. کیا رائٹس ہیں کانٹریکٹ پہ آنے والے؟ ان کی منیمم ویج پوری ہو, ٹائم ان کو مطلب آبزرو کریں, اور ان کا آپ نے نوکری کے جو بطور ڈائریکٹر ملتان ہے پچھلے 3-3.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو, جی آپ نے کبھی اس فیکٹری کے کو وزٹ کیا؟ جی میں نے کیا. کتنی مرتبہ؟ ایگزیکٹ تو یاد نہیں, 2-3 دفعہ ضرور کیا. اچھا, تو جو ملازمین ہیں یہ کانٹریکچوئل ہیں, ان سے کبھی ان کے مسائل جاننے کے لیے, ان کے مطالبات جاننے کے لیے کبھی کوئی آپ کی گفت و شنید ہوئی ان سے؟ بالکل, میں ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یوم مئی پہ ان کا فنکشن ہوا, اسپورٹس گالا کے اندر میں ان کے گیا, اور بھی اس قسم کے جتنا میری ان کے ساتھ بالکل ملاقات رہتی ہے, اور میں نے پوچھا ہے. قانون میں ایسی کوئی بار ہے کہ کتنے % ملازم یہ ریگولر رکھیں گے, کتنے ان کو اجازت ہے جو کنٹریکچوئل رکھنے کی؟ اس قسم کی کوئی بار نہیں ہے, چاہے 100% ہی یہ کنٹریکچوئل رکھیں. جی 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 سیکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ سر ایسے جی آ جائے جی. 1000 امپلائی جو ہیں اس میں 165 نہیں ہے پرماننٹ, یہ جو ہے پرماننٹ ٹوٹل شاید 800 سے زیادہ ہے. اچھا, لیکن جو ہے یہ کہ کتنے ہیں جو ڈیلی ویجز ہیں, یا ان کو ہم کہتے ہیں سیزنل ورکرز. صحیح, سیزن ہوتا ہے جس میں ضرورت ہوتی ہے, قانون میں اس کی اجازت ہے, وہ جو ہے ان کی تعداد تھوڑی ہے بہت. شیخ صاحب آپ ذرا بتائیے گا کتنے ریگولر ملازم ہیں آپ کے پاس؟ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. سر یہ جیسے بھی انہوں نے کہا یہ کراس اوپر نیچے ہوتے رہتے نہیں, وہ تو 10 20 30 50 ہوں گے نا اوپر نیچے, تو ریگولر ہیں. تو ڈائریکٹر صاحب پھر آپ کی انفارمیشن درست کیوں نہیں ہے؟ نہیں, یہ میں نے انفارمیشن نہیں چاہیے, تھوڑی تھرڈ پارٹی ڈال کے ہیں 1080 سر. نہیں, وہ ریگولر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریگولر 165 ہے, وہ کہہ رہے ہیں ریگولر 800 ہیں. نہیں سر ایسے نہیں ہے, 165 ہی ہے ریگولر. تو یہ کیسے تعین ہوگا؟ یہ دوبارہ دیکھ لیتے, یہ ذرا پوچھ کے بتائیں ہمیں.
डायरेक्टर साहब ये बताइएगा ज़रा, जब आपने इनकी फैक्ट्री का विज़िट किया है और आपकी वर्कर से वहाँ पे मुलाकात हुई, तो आपने वहाँ से उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनको क्या परेशानियाँ लाक हैं वहाँ पे, उनके हुकूक जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाता है? एक तो उनके पास चैनल है ना अपनी लेबर यूनियन का, हाँ जी, हाँ जी, दूसरा है डिपार्टमेंट भी, आपका जो डिपार्टमेंट है, और ये आपके फ़राइज़ में आपकी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है कि उनकी जो हुकूक है उनका आप तहफ़्फ़ुज़ करें। तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की वहाँ पे जी? कि उनको अपने हुकूक के बारे में पता भी है या नहीं? बिल्कुल पता है जी। सारे ये बैनर्स वगैरह हमने गेट पे आवेदन कर रखे हैं कि चाइल्ड लेबर यहाँ नहीं होगी, बॉन्डेड लेबर यहाँ नहीं होगी, मिनिमम वेज 37,000 या जैसे टाइम टू टाइम होते वो बिल्कुल हम गेट पे आवेदन करते हैं। और इन फैक्ट्री के अंदर भी बहुत जगह पे ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने की है पिछले साल। जी जी, वो कैसे होती है? वो रियल टाइम ऑनलाइन इंस्पेक्शन। हमारे डिपार्टमेंट क्या तरीकाकार है उसका? सारा बायोडाटा नोट करते हैं, उसको रियल टाइम अपलोड करते हैं। अच्छा, आप उसकी गेट पे कहाँ पे अपलोड करते हैं? सर अपने पोर्टल पे सर। ठीक है, PRTB उसको होल्ड उस पे सर जो फैक्ट्री के प्रेमिसेस है एक तस्वीर वहाँ की होती है, यहाँ वर्किंग हो रही होती है, और एक ये तस्वीर जहाँ मतलफी उनका की मेल जो हो या नोटिस बेवा होता है। आई हैं वो उन्हें आगे वो आ जाएंगी, वो आगे उनको बैठाएं उधर चेयर पे, बुला लें। पहली स्लाइड पे जाइएगा, लेबर से आप भी आगे आ जाए। पहली स्लाइड पे जाइएगा। ये IT वाले जो भी साहब हैं यहाँ पे, चेयरमैन साहब जी, ये ज़रा पहली स्लाइड खुलवाइएगा जी। ये पहली स्लाइड आ गई, ये पहली नहीं है। चलो कोई नहीं, इससे आगे ये वाली प्रोसेस ऑपरेटर। एडवाइजरी नोट है आफ्टर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर नेग्लिजेंस ऑन डैमेज ऑफ अ कंपनी एसेट। शाह साहब इसके हवाले से पूछ रहे थे, जिसका इनके वकील साहब बता रहे थे कि इनके इल्म में नहीं है। अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे तो उनको एडवाइजरी नोट क्यों इशू किया गया? ये एक और वाक़या है, ये उससे 2 साल पहले की बात है। ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। 2013 वाला वाक़या, यहाँ से प्लीज़ शुरू कीजिएगा कि उनको एडवाइजरी नोट क्यों दिया गया, क्या उसके फैक्ट से जिसकी बुनियाद कंपनी पे की है एक प्रॉपर्टी थी, कोई चीज़ थी हमारी जो LCD थी शायद, वो जो है जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी वहाँ से वो गायब हो गई। ये 2013 और LCD की वर्थ आपने मेंशन की हुई 10 लाख रुपए उस वक्त। वो हमारा वो किस तरह की LCD थी? वो बड़ा जो होता है ना स्क्रीन, ठीक है, हाँ, तो वो जो है वो गायब हो गई। तो या उसको नुकसान पहुंचा, मुझे इसमें एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी ड्यूटी थी वहाँ पे, तो इसलिए उनसे कहा गया कि भाई आप इसको आइंदा एहतियात करें। अगर कंपनी को इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ होती तो हम इसके खिलाफ को ज़्यादा बड़ी कार्रवाई भी कर सकते थे। उनको सिर्फ नोट दिया गया कि आइंदा एहतियात। इसमें आमिर भाई, आमिर साहब कोई इंसिडेंट वो अभी बेवा तशरीफ लाई हैं। मेरा ख्याल पहले हम फातिहा पढ़ लें, उसके साथ इज़हार अफसोस करते हुए। जी मैडम, मैं आपसे मुखातब हूँ बहन। हमें बड़ा अफसोस है सारी कमेटी मेंबरान को, ये सानिया जो आपके साथ गुजरा है, आपके शौहर जो हैं इसमें वफात पा गए हैं, वो इसने दिल बर्दाश्त हुए इस हवाले से कि उन्हें अपनी जान देना पड़ी है। उस पर सारे हमारे मेंबरान कमेटी जो हैं वो तासुफ़ का इजहार कर रहे हैं। आपसे इजहार हमदर्दी है हमें, तो इसीलिए इसको इस शो में लाया गया है कि हम आपके ख़यालात भी जान सकें। और ये जान का बदल तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आपके दुख में शरीक हो के जो मरहूम के बच्चे हैं, आप हैं, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या तवक्को करती हैं, ये अगर मेहरबानी करें आप इसमें कुछ कहना चाहें तो इसमें आप ज़रूर कहें।
ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو اتنا نوٹس کیا اور اس کو لیا. پہلی بات تو یہ ان کا حق تھا جس کے لیے وہ اتنی جد و جہد کرتے رہے اور لڑتے رہے اور آخر ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا. اگر میری یہ بات آپ لوگوں کو غیر مناسب لگے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیسلے جو ہے وہ معافی مانگے ان سے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. 9 سال انہوں نے بغیر کسی جو ہے ایلیگیشن کے انہوں نے اپنی عدالتوں کے چکر لگائے. نیسلے کے جتنے بھی یہ مینجمنٹ، یہ جتنے اب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے منتیں کی کہ کسی طریقے جو ہے میرے بچوں پہ رحم کر لیا جائے، مجھ پہ رحم کر لیا جائے. یہ جو اب نقصان ہوا ہے، آپ لوگ اس کو کسی بھی طرح سے اس کا ازالہ نہیں کر سکتے ہیں. جی درست. تو یہ لیکن ان نقصانات کی وجہ سے جو بچے جس چیز پہ سروائیو کر رہے ہیں، میری کوشش اب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو ویسا سروائیو نہ کرنا پڑے جیسا ان کے فادر کو کرنا پڑا. تو پہلی بات تو یہ نیسلے نے ہماری چھت چھینی، تو ہمیں چھت مہیا کی جائے. دوسری بات یہ، میرے بچے ضروری جو ان کی ایک ضروریات زندگی ہوتی تعلیم سے محروم رہے ہیں وہ آج تک، کیونکہ ہم اتنے سورسز نہیں تھے کہ ہم اپنا گھر چلا سکتے یا پھر ہم بچوں کو تعلیم دلا سکتے. میں اصل بات بتاؤں تو میرے بچوں کی روٹیاں جو ہیں وہ اس نیسلے کمپنی پہ لگی ہیں. آج میری باتیں سب کو کڑوی لگ رہی ہیں. نہیں بہن، کوئی بات نہیں، کوئی بات کڑوی. انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے عدالتوں میں لگایا ہے. ہمارے گھر روٹی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، لیکن ہم عدالت میں پیشی بھگتنے جاتے تھے اور اگلی پیشی لے کر آتے تھے، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی تھی. تب انہوں نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے بھی یہ نیسلے مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ دہائیاں دی ہیں اپنے بچوں کی کہ اب میری بس ہو گئی ہوئی ہے، پلیز مجھے اتنا ہی میری مدد کر دے. میں آپ سے اپنا حق بھی مانگ نہیں رہا، مجھے نہیں چاہیے آپ کی نوکری، مجھے نہیں چاہیے آپ کے بیک بینیفٹ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اتنا دے دیں کہ میں اس قدم سے بچ جاؤں. اور تب آج سب کے پاس ٹائم ہے بات سننے کا بھی اور بیٹھنے کا بھی، کیونکہ بھائی اعلیٰ عدلیہ نے جو بلا لیا ہوا ہے ان کو، اوپر سے آرڈر آگے ہوئے ہیں. جب ایک معصوم انسان جو صرف اپنے بچوں کے لیے اپنا سایہ ان پہ رکھنے کے لیے ان کی منتیں کر رہا تھا، تب تو کسی نے نہیں سنی ان کی بات. میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، میرے پاس ریکارڈنگز ہے. ایک بندے کو انہوں نے مینجمنٹ میں کال کیا کہ پلیز میری ہیلپ کر دیں. میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ اب میرے پاس لڑنے کی طاقت نہیں بچی، میرے اندر ہی نہیں بچی. پیسے تو بعد کی بات ہے. آپ لوگ اب مجھے دنیا جہان کی چیزیں دیکھ ان بچوں کو ان کا باپ واپس نہیں کر سکتے، اور آپ ذمہ دار ہیں ان کی موت کے. پہلے تو مجھے نیسلے کمپنی سے ان کے لیے معافی چاہیے، ان کے بچوں سے وہ معافی مانگے، ہم سے معافی مانگے، اور اس کے بعد ہمیں حق دیا جائے ہمارا. اور اب یہ ذمہ داری جو ایک باپ اٹھاتا ہے ساری عمر بچوں کے لیے، یہ ذمہ داری اب نیسلے کمپنی اٹھائے گی میرے 6 بچوں کی. اور اگر نہیں اٹھائے گی تو میں لڑوں گی اس کے لیے. اب ہم بہن آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، آپ جس ٹراما سے گزر رہی ہیں اس کا بھی ہم تو اندازہ ہی کر سکتے ہیں. جتنا پین آپ کو ہے وہ شاید ہم اس کا اندازہ اتنی شدت سے بھی نہ کر پا رہے ہوں، لیکن بہرحال ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے حق کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے. اور آپ کا حق انشاءاللہ آپ کے بچوں کا، آپ کا یقیناً یہ بدل نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو ان کو بچوں کے مستقبل کے لیے
آپ کے تحفظ کے لیے, آپ کی ضروریات کے لیے جو یہ کمیٹی کر سکتی ہے, حکومت سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, اور نیسلے کو بھی اس پہ پوچھا جا سکتا ہے, وہ ہم ضرور کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ظاہر ہے یہ ایک قانون وراثت کا معاملہ بھی ہوگا, تو فیملی میں ورثہ میں کون کون آتا ہے؟ جی ان کے 6 بچے ہیں اور 2 بیویاں ہیں. 2 بیویاں, 6 بچے, والدین حیات ہیں؟ جی والد صاحب حیات ہیں ان کے. آئے ہیں وہ؟ جی وہ بیٹھے ہیں. اچھا, آپ آئیں بزرگ اور آپ بھی آئیں آگے. آپ بزرگوار اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ آن کر دے بیٹے صاحب. جی السلام علیکم سر. سر یہی ہے کہ مجھے میرے بیٹے کا انصاف دلایا جائے, اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا جی, بس یہی ہے کہ اس کو انصاف دلا دیں. اس کے جو واجبات ہیں نسل کے ذمے وہ دلائے جائیں. جی یہی ہے جی, آپ سے ریکویسٹ اور کیا کر سکتے ہیں جی. آپ اب جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے چلا جائے, اب کیا رہ گیا. جی ٹھیک. جی عامر صاحب آپ کچھ چیئرمین صاحب, ان کی متوفی کی بیوی کی بات سن کے اور ان کے بزرگوں کی بات سن کے میں چاہوں گا کہ اس کمیٹی کو فردر آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے آپ یہاں پہ ہمیں بتائیں کہ اس کمیٹی کی آج کی میٹنگ کا سکوپ کیا ہے اور مینڈیٹ کیا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے یہ جاننا. ان کے خاوند کئی سال 9 سال تک عدالتوں کو چکر کاٹتے رہے. میں نہیں چاہتا کہ اب یہ اس ایوان کے چکر کاٹتے رہیں. اگر ان کو یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں ہونا, انہوں نے صرف باتیں کرنی ہیں اور ٹی وی پہ خبریں چلوانی ہیں, اخبارات کی زینت بننا ہے, تو ان کو دوبارہ ہمیں بلانے کی زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ بتائیں ان کو بھی اور ہمیں بھی کہ ہمارا سکوپ کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا آج یہاں بیٹھنے کا, ہم نے ان کو کیوں زحمت دی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, ہم ان کے لیے کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. اس میں عامر صاحب آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے, اس میں ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ایک تو ان کے غم میں شریک ہونا اور انہیں احساس دلانا کہ یہ ایوان جو ہے اپنے پنجاب کے عوام میں کہیں بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, مظلوم کے ساتھ ہیں. اور دوسرا جو حق جو قوانین کے اندر سکم ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے, اگر ان کی وجہ سے کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں تو ان احام کو ان سکموں کو ہم نے دور کر کے مستقبل میں اس سے بچنے کا جو راستہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے. اور دوسری بات جو بطور کمپنی یا آجر اس کمپنی کی ذمہ داری ہے قواعد قانون کے مطابق یا قانون سے تھوڑا سا بیان جا کے انسانیت کی بنیاد پہ وہ ہم نے انہیں لے کے دینی ہے. دوسرا دیگر جو حکومتی ادارے ہیں, ورکر ویلفیئر بورڈ ہے, وہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے, EOBI ان کے لیے کیا کر سکتی ہے, اس میں سے بھی آؤٹ آف باکس اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. اگر حکومت کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ان کے لیے مزید کچھ کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں جب کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے گی تو وہ بھی اس میں ہم شامل کریں گے. اور دوسری بات جو انہیں بار بار ہم نہیں بلائیں گے, اس کیس کو آج جو ہم بیٹھے ہیں اس کو میں خود پرسو کروں گا آپ سب دوستوں کے ساتھ. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کو پرسو کریں گے اور اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی جو یہ توقع کرتے ہیں ہم سے وہ ہم ان توقعات پر پورا اتریں. سر مجھے اجازت ہے جی 2 منٹ میں اس پہ. سر پہلی بات آپ نے کی کہ ان سے آپ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے تھے, افسوس کرنا چاہتے تھے, تو ہمارے جس معاشرے میں رہتا ہوں اس میں اظہار افسوس کرنے کے لیے خاندان کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا, آپ خود چل کے ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ جو آپ نے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو
नेस्ले के साथ मसाइल हैं उनका कोई हल करें, उसके लिए हमारे पास क्या लीगल सपोर्ट है जिसके ज़रिए हम नेस्ले को पाबंद कर सकेंगे इस इंक्वायरी की फाइंडिंग के बाद कि वो इनकी माली मावनत करे या जो भी हम डिसाइड करेगी ये कमेटी। तीसरी बात ये सर, जैसा कि हमारी बहन ने यहाँ पे बताया कि आला अदलिया भी इसका नोटिस ले चुकी है, अगर आला अदलिया नोटिस ले चुकी है तो आपकी ये कार्रवाई इसकी क्या हैसियत होगी? मामला अगर सब जुडिस हो जाता है या हो चुका है तो क्या आपकी इस कार्रवाई की कोई हैसियत होगी? उसके बाद आप कोई फ़ैसला करते हैं, उसके ऊपर जो आला अदलिया का फ़ैसला आएगा वो उसकी सुप्रीमेसी हो जाएगी, तो आपके फ़ैसले का तो कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। नहीं, मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई तवक्को नहीं है या मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम हमारी अपनी डायरेक्शन क्लियर करके चलें। आज ये पहली मीटिंग और अपनी नौयत की शायद ये पहली ही होगी, इससे पहले शायद इस तरह की कोई कमेटी किसी ने मीटिंग नहीं की होगी। तो मैं चाहता हूँ हम आगे बढ़ने से पहले अपनी सिमत का तयन दुरुस्त कर लें। देखें, आप आमर साहब आप माशाल्लाह लायर भी हैं, आपको ये अच्छा मैं ये समझ रहा था कि आप लायर भी हैं। तो उसमें जो इस कमेटीज़ की जो प्रोसीडिंग है इस पे कोई बार नहीं है किसी कोर्ट का, ना वो हमें बाउंड कर सकती है। हमारे फैसले, हमारी फाइंडिंग्स अपनी जगह मौजूद रहती हैं। कोर्ट की एक अलग जुरिडिक्शन है। अगर कोई वो फैसला, मुझे नहीं पता इस बात का कि उन्होंने अलग से इस पे कोई नोटिस लिया है या वो उस पे क्या करते हैं या नहीं करते हैं। हमें तो अपने डोमेन में रहते हुए हमें क्या करना है, हमने तो वो देखना है, ठीक है। इसमें मैं कहूँगा सेक्रेटरी साहब को कि वो बताएं कि इसमें लेबर लॉज क्या कहते हैं, वो ज़रा उसमें जो NIRC का है उसमें क्या इनको कहा जा सकता है कंपनी को, वो उस पे ज़रा आप रोशनी डालें। जी नहीं, वो एंटिटी है, लेकिन एक बंदा जब उनका एम्प्लाई है फिर उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं वो मैं पूछ रहा हूँ, वो मैं पूछ रहा हूँ। एम्प्लाई तो है। आपकी बात में एक चीज़ का इजाफा कर दूँ सर, मैं ये चाहूँगा कि जब ये बंदा जिनका नाम आसिफ जावेद था, जब आपने इनको हायर किया उस दिन से लेके जब तक आपने इनको फायर किया, जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये कमेटी इजाज़त दे तो वो सारी मंगवाई जाए। मैं देखना चाहूँगा उनके खिलाफ जो भी सबूत थे, जो भी इंक्वायरीज़ हुई, वो किस बुनियाद पे फैसले किए गए। क्योंकि ये जो उनका डिसमिसल लेटर है ये तो एक छोटा सा सफ़ा है, इससे पढ़ के मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके पीछे वजूहात क्या थी जिनकी बुनियाद पे उनको फायर किया गया। और मैं जानना चाहूँगा जो उनका जवाब था जब आपने शो कॉज किया, उनका क्या जवाब था जिसको आपने रिजेक्ट किया, मैं वो भी देखना चाहूँगा। आमर साहब, उसमें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसको जो है अगर आज हम किसी नतीजे तक पहुंच जाते हैं, कोई कंपनी जो है जो फैमिली की जो उनकी तवक्कुआत हैं या हम जो समझते हैं उस पे आ जाते हैं, तो फिर तो इसको एकेडमिकली देखने की हद तक तो वो रिकॉर्ड मंगवाया भी जा सकता है कि वो फ्यूचर के फैसला करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। आए मैम, आ जाए, कुर्सी लगवा दें, चेयर इधर लगवा दें, इधर लगवा दें, इधर लगवा दें। मैम इधर आ जाएं आप। तो उसको उसके बाद फिर अगर हमें मज़ीद प्रोसीड करना है तो उसके लिए फिर हम देख लेंगे, अगर ये मामला सेटल डाउन हो जाता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन फिर भी मंगवाएंगे ज़रूर उसे, ताकि आइंदा किसी हादसे से बचने के लिए। तो उसमें मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ NIRC का कानून जी आप ज़रा इस पे जी बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उनकी बेवा जो हैं, उनके वालिद हैं आसिफ जावेद के, उनसे हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। बहुत अफसोस हुआ जो भी वाक़या हुआ, और इसमें जो है ये ना समझा जाए कि हम कोई मुल्ज़िम हैं। हमने कानून के मुताबिक एक काम किया है, हाई कोर्ट उसमें जो है वो फोरम है, उसमें हम मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों का एक इख्तियार है, उस इख्तियार के तहत जो आपने हमें बुलाया, और अब हम अपनी इंसानियत के लेवल पे इंशाल्लाह इनके लिए जो कुछ हो सकता है वो कर भी रहे हैं। आपके शायद इल्म में होगा, ये उनके वालिद भी बता सकेंगे आपको कि हमने इनसे राब्ता भी किया हुआ है, और कुछ इंशाल्लाह ताला ऐसा इसका हल निकलेगा। अगरचे हमारा कानूनी तौर पे कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है किसी किस्म की कंपनसेशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात आप दुरुस्त नहीं फरमा रहे।
جو آپ کا امپلائیز ہے جب تک وہ فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا وہ آپ کا امپلائی ہی کنسیڈر ہونا ہے قانون کے مطابق, اور جب اس سے آپ کا امپلائی کنسیڈر ہونا ہے تو وہ آپ تمام تر واجبات جو ہیں اس کی انشورنس ہوگی, ڈیتھ کلیم ہوگا, جو ڈیتھ پینلٹی ہوگی, وہ ساری چیزیں آپ پر بار ہیں, وہ آپ کو وہ ادا کرنا ہوگی. یہ نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ صرف انسانی ہمدردی, تو اس سے آگے کی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ تو ہے, وہ تو انشورنس کمپنی پے کرے گی, کمپنی نے تو پے نہیں کرنا اگر گروپ انشورنس ہوگی, تو آپ کمپنی اس میں کیا شیئر کرے گی. تو یہ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. جی میں جیسے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے خیال میں تو ہماری کوئی لائبلٹی نہیں ہے, یہ ہمارے امپلائی نہیں تھے جب یہ حادثہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان ڈیفرنس ٹو دس کمیٹی, اور جو ان کی بیوہ اور والد ہیں اور بچے ہیں خاص طور پہ, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے سے انیشیٹ کیا تھا. اب آپ کی انٹرونشن سے انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس میں ہم اس کو مزید آگے جو ہے وہ جلدی بھی کریں گے. اس میں صرف ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ جو بھی پیسے جتنے جو بھی طے ہوگا یا جیسے بھی, کیونکہ ہم نے بھی کمپنی کے اندر سے بھی وہ دیکھنا ہوگا, اجازت لینی ہوگی, لیکن جو بھی یہ معاملہ ہوگا یہ بچوں کے نام پہ زیادہ حصہ بننا ہے, اور وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر جو ہے وہ تو نیچرل بات ہے نا, جسے قانون وراثت کے مطابق جو سے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, سارا کریں گے. جو طے ہوگا وہ ڈسٹریبیوٹ ہی ہوگا نا. جی, اور اس کا طریقہ جو قانون میں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, مجھے اندازہ ہے آپ بھی میرے ہی فیلڈ میں شاید ہیں, تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بچوں کا اکاؤنٹ عدالت کھلوا دے گی, اور جو بھی ان کے گارڈین ہوں گے, والدہ ہوگی یا دادا ہوں گے, وہ جو ہے ادھر سے پیسے لے کے بچوں کے ویلفیئر پہ لگایا کریں گے. پیسے جو ہے وہ جو آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا بھی جیسے کہا وہ بھی دیں گے, ہم بھی دیں گے, اور انشاءاللہ کوئی ایسی جو ہے وہ ہوگا کہ ان کو, ظاہر ہے جو مرحوم چلا گیا ہے اس کو تو واپس نہیں ہم لا سکتے, کوئی بھی نہیں لا سکتا, لیکن کم از کم بچوں کو مالی لحاظ سے جتنی تعلیم اور دوسری چیزیں ہیں اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور رول ادا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے یہ کانٹیکٹ شروع بھی کیا ہوا ہے ڈی سی صاحب کے ذریعے بھی اور ڈی ایس پی صاحب کے ذریعے بھی, لوکل جو ہیں, جو ہم نے ان کے والد سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ وغیرہ کا کرتے ہیں ہم اس کو ارسپیکٹیو کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے کیا نہیں ہے, ہم انشاءاللہ وہ تو ہے تقسیم آگے کیسے ہونی. ہمارا مسئلہ ہے کہ ملنا کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیسلے کا اس کے علاوہ کوئی دوران ملازمت اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کمپنیاں جو ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں, وہ گروپ انشورنس کرواتی ہیں اپنے جو سٹاف کی, تو اس میں کیا اس کی کیا پے ہوتا ہے, کہ آپ کے پاس کوئی ہے اس کا بتا سکیں گے کہ کتنا وہ پے کرتے ہیں؟ یہ تو موٹی سی بات ہے نا ایک. یہ اس کا جو ہے وہ لا تو یہی ہے, اور جو اگر یہ ہم ان کو اپنا امپلائی کنسیڈر کریں تو ان کی جو آخری سیلری انہوں نے لی ہے ہم سے, اس کو 36 سے ضرب دے کے, تو وہ جو ہے وہ اماؤنٹ ان کا انشورنس کا بنے گا جو آپ فرما رہے ہیں. کچھ اور بھی ہم اس میں ڈیوز جو ہیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارا جو ہے یہ ان کا ایک اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے, اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. اس کا کوئی آپ آئیڈیا دے سکیں گے جو بات, چونکہ آج اس ہائیسٹ فورم پہ بات ہو رہی ہے, وہ اے سی اور ڈی سی سے بات بہت آگے آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں آپ اس پوزیشن میں ہیں, آپ کے ساتھ ہیڈ بیٹھے ہیں ان کے, یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کی آج کوئی فائنل بات کمٹ کر سکیں ہمارے سامنے, اس کمیٹی کے سامنے. ایک تو میں آپ کی تواسط سے ساری کمیٹی کو اور خاص طور پہ فیملی کو بھی یہ رکھنا چاہ رہا ہوں سامنے کہ ہم نے رابطہ ان سے کیا تھا, اس وقت ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ ان سے رابطہ کریں, اور یہ ایک نیسلے کی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایکس امپلائی ہے, ایک بچوں کا والد تھا, اور یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ ہم نے اپنے قانونی حقوق استعمال کیے ہیں, کوئی جو ہے وہ غلط کام ہم نے نہیں کیا, اس کے باوجود ہم یہ سارا کچھ کریں گے. اب یہ کتنا بنتا ہے, یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 25 لاکھ. آپ بار بار جو بات ریپیٹ کر رہے ہیں میں وہ نہیں کہنا چاہتا تھا سر, ٹھیک ہے سر, کہ قانونی حقوق ٹھیک ہے آپ نے استعمال کیے ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جتنی بھی آجر اور اجیر کا جھگڑا ازل سے چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ حقوق مانگتے ہیں وہ دینے والوں کو پسند نہیں آتے,
یہ تو سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ لڑائی ہوتی ہے. اور جو لوگ خصوصاً ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر اس کا بھگتنا بھی پڑتا ہے. یہ اسی کا شکار ہوا ہے میرا بھائی, میں پوری ڈیٹیل نہیں جانتا. جو لوگ پھر لیڈ کرتے ہیں وہ پھر مالکان کو پسند نہیں ہوتے اور اکثر پھر ان کو اس طرح کی سزائیں ملتی ہیں. اور ہمارے قوانین کے اندر اتنے لیوپ ہولز ہیں کہ کمپنیوں کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے وکلا ہائر کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, پھر وہ اسی طرح لوگوں کو مٹی میں رول کے اخیر وہ زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. بہت لوگ چھوڑ جاتے ہیں, بہت لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں. یہ ہمارا اس سوسائٹی کا ڈرامہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بار بار یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا نہیں تھا, وہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں, اسی سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, تو اس لیے اس کو بار بار نہ دہرائیں. ہم جس طرف آ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں, ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. جی بسم اللہ. ہاں, تو یہ آپ اس میں سیکٹری صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ ہم EOBI چونکہ ہماری ڈومین تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس فنڈ میں ہماری ریپرزنٹیشن تو پنجاب کی ہوتی ہے, تو اس میں اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سر مجھے زیادہ نہیں ہوپ فل میں, کیونکہ سر اس میں 15 سال کی ان کی ہوتا ہے کہ کنٹینیوس سروس ہو آپ. جی, تو 15 سال کی تو نہیں بنتی 2007 سے. نہیں, اگر درمیان میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا پھر وہ اس کو کیئر نہیں لیتے ہوئے والے؟ نہیں, پینشن نہیں ملتی سر. ملتی ہے سر, ملتی ہے. ہاں, اگر درمیان میں کوئی آدمی آن ڈیوٹی, اب ان کا جھگڑا تو یہ ہے, یہ تو ان کو اپنا ملازم ہی نہیں ماننا چاہتے. وہ چھوڑ دینا جی, وہ چھوڑ دے, مانیں گے جی ملازم, کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر یہ مانتے ہیں جی تب اس کی سروس 15 سال ہو یا نہ ہو, صحیح, چاہے 1 سال ہو چاہے 3 مہینے ہو, اس کی پوری جو ہے پینشن بیوہ کو ملے گی. ہاں, وہ مجھے بھی جی, یہ لیبر لیڈر ہے, نام آپ؟ نذیر شہزاد. یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے, آپ نے کانٹراڈکٹ کیا ہے سیکرٹری صاحب کے کلیم کو, اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیسے ثابت کریں گے آپ اس بات کو؟ یہ NRC کا EOBI کا قانون ہے. اس کے پیچھے ایک منطق ہے نا, سیکرٹری صاحب کے پاس معلومات ہی پوری نہیں ہے. پہلے سیکرٹری صاحب نے آتے ساتھ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس بندے نے 8 ایڈجرمنٹس اپنی مرضی سے لی ہیں کورٹ سے, جبکہ ان کے مخالف وکیل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے وکیل کبیر والا سے آتے تھے, جس کے باعث ہمیشہ وہ لیٹ ہو جاتے تھے, ایڈجرمنٹ لینا پڑتی تھی. تو ابھی یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے قانون کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ جو صاحب شہزاد صاحب ہیں یہ بتا رہے ہیں ایسا ہے. سیکرٹری صاحب, ایک بندہ مر گیا. EOBI ہماری ڈومین نہیں, پنجاب کی نہیں ہے, یہ فیڈرل کا ادارہ ہے نا, تو اس لیے شاید اتری کمپریہنسو اس پہ نہیں ہے. اس پہ لیبر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس کو جانتے ہو. آپ کے علاوہ نذیر صاحب, شہزاد صاحب, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ جی سر, ایسے ہی ہے جیسے شہزاد صاحب نے کہا ہے, ویسے ہی ہے. جیسے ہی وہ فوت ہو جائے گا, آن ڈیوٹی ہوگا, چاہے اس کی سال کی سروس ہو, 2 سال کی ہو, کیونکہ یہ تو ڈیتھ کیس بن جاتا ہے نا, تو ڈیتھ کیس روٹین سے نکل جاتا ہے, تو اس کے لیے اس کو وہ ہوگا. لیکن سر بات, میرا ایک اور سوال ہے سر. جی, میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, 1 منٹ رک جائیں پلیز. میں سیکرٹری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, یا ان کے محکمے میں جس کو پتہ ہو وہ اس کا جواب دے پلیز, کیونکہ سیکرٹری صاحب بہت سی چیزوں سے لا علم ہے. جب ایک امپلائی اس کی جو فرم ہے وہ فائر کر دیتی ہے, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب تک اس کو کوئی دوسری امپلائمنٹ نہیں ملتی, کیا ڈپارٹمنٹ اس کو کوئی بینیفٹس دینے کا پابند ہے قانونی طور پہ؟ اس کی فیملی کو, اس کو کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے ویلفیئر فنڈ بنایا ہوا ہے وہ کس کے کام آتا ہے پھر؟ میں سر آپ کو بریف کر دیتا ہوں. اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس کوئی نہیں آپ دیتے؟ اس میں امپلائی ہو, جو امپلائی نہیں ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس میں دیکھیں, اس کو نوٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ اب قوانین ہے نا, ہمیں تو جو موجود ہے ابھی تو اس پہ ان کے اندر ہی رہنا ہے نا. وہ تو اگلی بات ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو وکیل صاحب بات کر رہے تھے وہ کسی حد تک وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے کہ ظاہر رائٹ ہوتا ہے, کاجر کا رائٹ ہے, وہ اپنی آخر تک لڑائی لڑتے رہتے ہیں. تو قانونی طور پر تو بات ٹھیک ہے, لیکن بات جب انسانیت کی اور اخلاقیات کی آتی ہے پھر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. تو ان کا بھی رائٹ ہوتا ہے, دوسرے کا بھی رائٹ ہوتا ہے. اس کا حق ہے کہ میں اپنا حق کورٹ کے ذریعے لوں گا, کورٹ مجھے بحال کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے انہیں جائز طریقے سے فارغ کیا, یہ ہمارا رائٹ تھا, تو وہ نہیں بحال ہونا چاہیے. وہ لڑائی لڑتے لڑتے بہت آگے تک چلی جاتی ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. ہم اس کا سلوشن نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کے بعد میں سیکٹری فنڈ بیٹھے ہیں.
اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں فنڈ کی کیا پالیسی ہے, آپ ڈیتھ کلیم کی صورت میں فنڈ کیا کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ سر. سر ابھی جو ڈیبیٹ ایک چل رہی تھی ریگارڈنگ EOBI اور ان کو جو فائنینشیل اسسٹنس دی جا سکتی ہے, تو اس میں سر جو بنیادی لیگل پوائنٹ ہے جو آنریبل سر بھی پوچھ رہے تھے وہ ہے کہ اس کی سروس کے تعین کے حوالے سے. سر اب نیسلے جو ون آف دی پارٹی ہے جو کورٹ میں اس کو لے کے گئی سروس کے حوالے سے, تو آج اس پلیٹ فارم سے جو میری پہلی ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اور ایک بندے کی جان چلی گئی, تو نیسلے امیجیٹلی اس کی سروس کو تو ایکسیپٹ کرے. جی بالکل, اس کی سروس کو ایکسیپٹ کیا جائے تاکہ ایک کورٹ کی لٹیگیشن والا جو ایشو ہے وہ سیٹل ہو, اور اس کی سروس جب آج اگر یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سارے اٹیچ بینیفٹس کا وہ حقدار ہو جائے گا. اب ان بینیفٹس میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کا سر میں اگر رولز پڑھ دوں آپ کی اجازت سے سر, تو اس میں ڈیتھ گرانٹ کے لیے ہے مسٹ ہیو ڈائیڈ وائل سرونگ ان دی کمپنی رجسٹرڈ انڈر دی فیکٹریز آرڈیننس فیکٹریز ایکٹ 1934. تو اس میں ذرا ایک وضاحت کر دیں, یا آپ کر دیں یا ڈی جی لیبر کر دیں, کہ جب تک کوئی حتمی ڈیسیژن نہیں آ جاتا تب تک وہ ملازم جو ہے وہ ملازم ہی کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا ہے, یہ مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیں آپ. سر اس میں اگر اس پرٹیکولر کیس میں اگر دیکھیں تو اس میں کیونکہ کورٹ نے سسپینڈ کر دیا, وہ سسپینڈ ہی ہے نا, فیصلہ نہیں ہے نا. جی سر, فیصلہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے پریویس ڈیسیژن ہے وہ ابھی پرویل کر رہا ہے, انلیس کہ کورٹ جو ہے نا وہ اس کو جب تک وہ فائنل ڈیسیژن کورٹ کا نہیں آ جائے گا تب تک اس کی حیثیت ملازم والی رہے گی. اس میں کوئی قانونی چھوٹی موٹی اڑچن آ سکتی ہے, وہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ نہ اڑائیں اور اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے تاکہ وہ جو بینیفٹ کسی اور کو مل سکتے ہیں وہ تو اس پر ملے. جو آپ کی سجیشن ہے وہ ہم انہیں باؤنڈ کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, باؤنڈ نہیں کرتے, ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ہے نا اس بار کو ہٹا کے کریں تاکہ ہم اس طرف بڑھیں. یہ تو ان کو امیجیٹلی کرنا چاہیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, اور اس کے بعد ہم اس کو 8 لاکھ کی ڈیتھ گرانٹ دیں گے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ جب یہ ایکسیپٹ ہو جائے گا کہ وہ سروس میں ہیں, کیونکہ ان کا ڈسمسل جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کورٹ نے ابھی وہ اپ ہیلڈ ہوگا کیونکہ آفٹر ورڈز والا ڈیسیژن سسپینڈ ہوگا, تو اس کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیتھ گرانٹ دیں گے. اور EOBI بھی جو ڈیتھ کلیم ہے وہ اس کے EOBI ایک ڈیتھ کلیم دے گی, ایک پینشن دے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو میرا خیال ہے پہلا ایک سٹیپ کے طور پہ نیسلے کو آج اس سٹنگ میں یہ کر کے جانا ہے. جی کیا کہتے ہیں آپ, نیسلے والوں سے پوچھ لیں جی پہلے. جی شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سر یہ بالکل لیگل میٹر ہے. ہاں جی, اور اس کو جی آپ ذرا. سر اگر ہم ان لیگیلٹیز میں جائیں گے تو میں نے تو بات ہی اس سے آگے ہٹ کے کی ہے. میں تو اس کو چھوڑ دی میں نے, اسی لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم انشاءاللہ تعالی جتنا یہ محکمے دیں گے ہم ان سے زیادہ دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو تھوڑا سا پرماننس ہوگی. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم جان چھڑا لیں گے. یہ اس کو ہمیں دیکھیں, میرا خیال ہے جو چیئرمین صاحب کہنا چاہ رہے ہیں نا, میں دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی آفر ٹیبل پہ لے کے آئیں آج یہاں پہ ویگ بات نہ ہو, کوئی کانکریٹ بات آپ یہاں پہ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم ان کی فیملی کو کوئی تسلی بخش بات بتانے کے قابل ہوں. جیسے میں نے گزارش کی 36 مہینے کی ان کی تنخواہ جو ہے وہ تو ان کو وہ تو دینی ہے انشورنس کمپنی نے. کمپنی نے کیا دینا؟ وہ ہم نے دینی ہے سر, یہ ساری چیزیں ہم نے دینی ہے. کیوں ان کی کنٹریبیوشنز نہیں جا رہی تھی, اس وجہ سے انشورنس کمپنی تو نہیں دے گی. اچھا, یہ ہمیں ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ اس کو رکھیں گے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے میں کہہ رہا ہوں ان کے حق سے زیادہ دیں گے. یہ اس کو, اور یہ کہ میں کچھ چند لاکھ 2 4 10 لاکھ کی بات نہیں کر رہا, اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. تو جو توقیر صاحب نے بات کی, کیا آپ ان کو ری انسٹیٹ کرنے پہ آمادہ ہوں گے؟ نہیں سر, دیکھیں میری گزارش ہے جیسے آپ کہیں گے ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پھر یہ ایک جو ہے وہ ٹرینڈ نہ بن جائے کہ جی جہاں حق نہیں ملتا وہاں پہ وہ اس طرح کا کام کر لے. اس میں بڑے ساری سائٹس ہیں. ایک منٹ آپ کو موقع دیں. میں ذرا اس پہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں جو آپ کی جو لیگل پوزیشن ہے نا وہی ہے جو توقیر صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک, تو بہتر یہ کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں
اور اب اس پہ ضد کرنا چھوڑ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹرینڈ آئی ڈونٹ تھنک بنے گا, بیکاز یہ وی وانٹ کہ یہ بھی ٹرینڈ نہ بنے کہ لوگ سیلف ایمولیشن کرتے ہیں. میڈم جی یہ ٹرینڈ, اگر یہ ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں, سر آپ کی اجازت سے بغیر بڑھاؤں, ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں نا, کوئی بھی آدمی جل کے دکھائے, کرے کو حوصلہ کہ میں جلتا ہوں اور مجھے میرے بچوں کو مل جائے گا, کرے کوئی حوصلہ. پلیز ٹرینڈ کی بات نا. اور دوسری یہ بات ہے جی, یہ 36 جو کہہ رہے ہیں 36 مین گریجوٹی ہے, اس کی سروس کنسیڈر کی جائے اور ہر سال کے اگینسٹ ایک تنخواہ ملتی ہے گریجوٹی کے نام پہ. یہ 36 جو دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ 36 اگر یہ دینا چاہتے ہیں ان کی سروس کو ایڈمٹ کیا جائے. سر نہیں, آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اس لیے کہ آپ امپلائر ہیں, ہم مزدور ہیں, ہمیں پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے آپ بڑے ساری غیر پارلیمانی جذبات میں آ جاتے ہیں جی, غیر پارلیمانی تھوڑا سا غیر پارلیمانی بھی ہو جاتے ہیں. سر تھوڑا سا کیا کرنا جی, ساری عمر ایسے گزر گئی ہے, یہ لاشیں اٹھاتے ہوئے سر ہمارے بچوں کی, ہمارے ورکروں کی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. یہ وعدے وعید ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں کفن دفن کے لیے 10,000 روپیہ آ گیا جی, یہ دے دیا, کسی کو وہ لگا دیا جی, ہم نے ان کا وہ نان نفقہ اس میرے محترم نہ اس ہائیسٹ فورم پہ اس سے پہلے یہ کبھی کو بات آئی ہے, اب آئی ہے نا, تو اس کا نتیجہ کنکریٹ ہی نکلنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ شیخ صاحب ذرا آپ کائنڈلی نا دیکھیں, ان کی مجبوری ہے وکیل صاحب کی, انہوں نے وہ ایف اینڈ بٹ کے اندر رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ذرا وہ بات کریں جو سیٹلمنٹ والی بات ہے, آپ اس پہ آئیں. وکیل صاحب کو ذرا تھوڑا سا پیچھے ڈال دیں. پہلے تو شکریہ, اور اگین اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری طرف سے بھی افسوس کا جو بھی واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انسانی جان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سر جیسے ابھی میر صاحب نے بھی کہا, ایک تو سر وہ جو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا نا, وہ آپ نے انشورنس کا کوشچن پوچھا تھا, انہوں نے اس سے ریلیٹ کر کے کہا تھا کہ انشورنس کا فارمولا کیا ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن اب کیونکہ انشورنس تو ہے نہیں اس ٹائم پہ, نہیں تو جو ہوگا وہ نیسلے ہی دے گا نا. تو ہم اس پہ ضرور, ہمیں بھی تھوڑا اتنا ٹائم ضرور چاہیے کہ ہم یہ بات کنسیڈر کر سکیں کہ وہ کیا پیکیج ہوگا. جیسے میر صاحب نے کہا, میر صاحب کیونکہ ہمارے لائر بھی ہیں اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے انٹرنل پروسیسز کیا ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات جو کی اور بہت اچھی انہوں نے کی کہ وہ جو ہم دیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اچھا ہی لگے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جہاں پہ کسی کو فیل ہو کہ کوئی زیادتی ہوئی. ہم سے توقع کرتے ہیں یہ ایک ملٹی نیشنل. جی دیکھیے پروسیس یہ ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پر, میرے کولیگ علی بھی ہیں, ہمارے اپنا ایک مین کام ہے, اینڈ وی آر پبلک لسٹڈ کمپنی آلسو, تو وچ مینس ہمارا ایک بورڈ بھی ہے. اس قسم کا ڈیسیژن لینا ہو تو وہ بورڈ کے پاس بھی جاتا ہے. یہ کب تک آپ ہمیں اپرائز کر سکیں گے یہ ذرا بتا دیجئے. 1 ہفتہ سر. 1 ہفتہ, ٹھیک ہے, 1 ہفتہ ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے جی, 1 ہفتہ دیں گے. جی میم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ذرا بات کر لینے دیں ممبر کو, پھر آپ سے معذرت آپ سے میں چاہوں گا سر, یہ جب 1 ہفتے بعد آئیں تو ان رائٹنگ لے کے آئیں جو بھی. جی ان رائٹنگ ہوگا, ان رائٹنگ ہوگا. جی جی سر, ابھی مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی بھی یہ ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ڈیکورم پہ چل رہے تھے, ہم نے جو ہے لیگل بیٹل جو ہے اس کو فیس کیا. آپ اگر لیگل بیٹل کی طرف آ جائیں تو NIRC سے ہمارا آرڈر ہمارے حق میں ہوا ہے. اس کے بعد فل بینچ میں 3 ججز نے ہمارا آرڈر ہمارے حق میں دیا ہے. یہ اگر اس کی بات کریں کہ ہم جو ہے لو کو آگے پروسیڈ کر رہے تھے, تو پھر یہ انہوں نے NIRC کا آرڈر کیوں نہیں مانا؟ کیا وہ کورٹ نہیں ہے؟ کیا وہ لو نہیں ہے؟ انہوں نے ان کا حق کیوں دبایا اور کیوں اگلی کورٹ میں گئے؟ پھر اس کے بعد جب اگلی کورٹ نے بھی ہمیں جو ہے ہمیں ہمارا حق دے دیا اور ان سے کہا کہ ہمیں ری انسٹیٹ کر لیا جائے, انہوں نے تب بھی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور ہائی کورٹ میں چلے گئے. اب ہائی کورٹ میں 5 سال جو ہے انہوں نے کیس لائے. 5 سال میں ہماری ری انسٹیٹمنٹ کا ان کی وجہ سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے جو ہے, ایک انسان جس کے پاس گھر میں اس کو پتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں, میرے بچے پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے, کیا مطلب یہ ہمارے ایشوز تھے. اب وہ ایک وکیل اپنا لے کر جا رہا ہے ملتان سے,
کرائے کے ساتھ اپنا کرایہ لگا کے یہ کرنے کے لیے کہ وہ اگلی پیشی لے کر آئے اور اگلی پیشی کے لیے مہینے بعد یا 10 دن بعد جو ہے وہ پھر سے 15,000 روپے تیار کرے. بہن جو آپ بات کر رہی ہیں نا, آپ چونکہ اس وقت متاثرہ ہیں اور ٹراما کی صورتحال میں ہیں تو آپ درست کر رہی ہیں, لیکن یہ قانون ہے. قانون جیسے آپ کو حق دیتا ہے اسی طرح کمپنی کو بھی حق دیتا ہے کہ وہ اپنے, یہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ, یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہماری مسئلہ ہمارا المیہ ہے. اب ایک لیٹسٹ قانون ہم نے ADR کے نام سے پاس کیا ہے, اس میں یہی ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے, تاکہ یہ لمبا راستہ جو ہے اس کو کہیں ختم کیا جا سکے. تو لیکن وہ تو ایک قانونی, وہ وکیل صاحب درست کہہ رہے ہیں, وہ حق تو ہے, اس حق سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اب لیکن چونکہ یہ ایک سانحہ ہو گیا, ہم اس کی بنیاد پہ چیزیں, ہو سکتا ہے یہ خون جو آصف جاوید کا ہے یہ اس کے پیچھے آنے والوں کو ان مسائل سے بچا لے. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں سوچ رہے ہیں, دیکھیں گے اس قانون کو امینڈ کر کے کیسے ہم جو NIRC کو ہی فائنل فورم اس سے آگے نہ جائیں. تو اس کی یہ جو میں تو کہوں گا کہ اس راہ کے وہ شہید ہی ہیں کہ اگر ان کا جو خون ہے, ان کی جو جان ہے, وہ ان کے پیچھے جس کاز میں وہ تھے اپنے ورکروں کو لیڈ کرنے میں, تو اس کے پیچھے آنے والوں کے لیے یہ ایک راستہ اس طرح بنا جائے کہ وہ ان کی جو روح کے لیے جو اس کا مسرت کا باعث بن جائے, جس پہ اب کمیٹی اس پہ دیکھے گی کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, اس قانون کو کیسے امینڈ کیا جا سکتا ہے, جو ہماری لمیٹیشن ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو ابھی جو بات آپ کر رہی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں, وہی آپ کر رہے ہیں جو چیزیں, کچھ آپ جذبات میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں, کچھ چیزیں قانون ہے اس کے مطابق ہوں گے, لیکن وہ ان کے جو انچارج ہیں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہم آؤٹ آف باکس بات کریں گے, اس کے قانون سے ہٹ کے بات کریں گے. آپ کے وہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا جو رائٹ امپلائمنٹ کا ہے وہ اس کو تسلیم کریں, تاکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو لیگلی ان چیزوں کے باؤنڈ ہیں ان پہ سے اس وجہ سے جو بار لگ رہا ہے وہ بار ختم ہو جائے. تو یہ شیخ صاحب یہ ذرا کائنڈلی نا جی, اس کو جب ہم نے اس بات کو کنکلوڈ کرنا ہے, آگے نہیں بڑھانا, تو پھر آپ اس میں اس بات کو بھی اپنی مینجمنٹ کو اس بات پہ کمیٹی کی یہ رائے سے آگاہ کریں کہ آپ اس کو بطور امپلائی تسلیم کریں, تاکہ جو ہمارے گورنمنٹ کے باقی ادارے ہیں وہ اس کی جو مدد کر سکتے ہیں, جو اس کی وجہ سے وہ متاثر نہ ہو. تو جب بات ہی کنکلوڈ ہو جانی ہے, آگے کس طرف جانی نہیں ہے, تو پھر آپ کو بھی اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. صحیح جناب جو فرما رہے ہیں, ہم اس کو اسی طرح دیکھیں گے. اور میں اپنی بہن کے لیے اور باقی جو ہمارے لیبر لیڈر ہیں, ہم نے اگر روڑے اٹکانے ہوتے تو ہم کہتے کہ جناب فیڈرل لا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اچھی بات ہے, آپ بالکل جذبے کی قدر کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیں مدد دی ہے کہ ہم ان کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے. تو اگر آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں تو بالکل انشاءاللہ جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم اس کو کر کے دیں گے. تو اس کے علاوہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ورکر ویلفیئر فنڈ کیا کرے گا؟ جی چیمہ صاحب. جی سر, جس طرح جب ان کو ڈیتھ گرانٹ ہم 8 لاکھ دیں گے سر, اس کے بعد ان کے جو بچے ہیں, فیملی ہیں, ان کی مکمل ایجوکیشنل سپورٹ اپ ٹو دی لیول آف PhD سر, اس کو فار لائف جو ہے نا وہ ورکر آپ بھی کریں گے اور کمپنی بھی کرے گی, دونوں کریں گے. جی رائٹ, ٹھیک ہے جی. اور اس میں ڈائریکٹر صاحب کو ذرا آپ غور سے سن لیں, جو رویے ہے نا فیلڈ میں وہ ہمیں سب اندازہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو اس میں سالوں پہلے وہاں آپ رہتی ہیں نا, یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کمپنی کی طرف سے جو ہی ان کا لیٹر آپ کو ملتا ہے ریگولرائزیشن کا, تو آپ فوری طور پر وہ جو آپ کے ذمے ہیں اس کی چیزیں پوری کرنی, وہ کر کے آپ فنڈ کے آفس میں پہنچائیں جو طریقہ کار ہے. تو اس کو مہینے نہیں لگنے چاہیے معاملے کو. اور آپ بھی چیمہ صاحب جو اگر GB میں جانا پڑتا ہے, کچھ اسپیشل اگر کوئی پروویژن ہے کوئی اسپیشل GB کی اجازت سے, تو اس پہ بھی غور کرے ڈپارٹمنٹ کہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو گھر کے حوالے سے جو ان کا ایک وہ بھی ان کا تھا کہ ان کے پاس ان کی چھت نہیں ہے, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو سیکرٹری صاحب اس میں اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ اور بھی بہت سارا کچھ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں, تو اس کیس میں ایک اسپیشل کیس بنا کے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بھی ہیومینیٹیرین بنیاد پہ
جی آپ میم کچھ کہنا جی چاہتے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے ان کو ڈائریکشن دے رہی ہوں کہ تمام ان کی جو پروسیسز ہیں جی اور یہ کاغذات پورے کرنے اور کیس بنانا ہر چیز جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. ڈائریکٹر صاحب کی یہ کریں گے, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے لوکل لیول پہ, اور ان سے ایک اپلیکیشن لے لیں گے کہ اگر جو ان کی ریکویسٹ ہے وہ آپ ایک اپلیکیشن جو ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے نام یہ دے دیں تاکہ پھر حکومت اس کے اوپر پروسیس کر سکتی ہے. ٹھیک جی ٹھیک, وہ ڈیٹ ہم ایک بعد پھر انہیں دے دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک, نہیں وہ ہاں ٹھیک ٹھیک. چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے جی جی شیخ صاحب. جی میں جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ, میں نیسلے والوں کا بھی ریئلی اپریشیٹ کہ آن دا ہیومینیٹیرین بیسز یو کم فارورڈ. بڑی اچھی بات ہے. انسانی پہلو جو ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے. زندگی جو ہے سب کی مختصر ہے, اور ٹھیک ہے ہم یہاں پہ بیسکلی ایک وہ پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ہے, لیکن جو یہ چیز ہے یہ پہلو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے, اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ریپڈلی انڈر ٹیک کرے. آئی ایم ریئلی اپریشیٹو آف دس. تھینک یو سر. سوشل سیکورٹی رہ گیا. ہاں سوشل سیکورٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے آج میرا خیال, تو سوشل سیکورٹی سیکٹر صاحب اس کو پھر آپ دیکھ لیں. جو بینیفٹ میکسیمم وہ دے سکتے ہیں بیوہ کو, والد کو, بچوں کو, نہیں وہ تو بات ہوگی, وہ ہم نے ڈائریکشن کمیٹی نے جاری کر دی. ٹھیک ہے ہاں. تو آپ سے بھی بزرگوار ذرا آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس میں دیکھیں, آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, بعض اوقات کئی لوگ اس میں ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی لیڈری کے چکر میں ہوتے ہیں. تو آپ بھی مہربانی کر کے جو ہے نا, جو اگر آپ کو کوئی بلا وجہ انگیخت کرے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سے بھی ذرا تھوڑا سا, جو پیچھے ہوا بھی ہے کو پچھلے 2-4 دن میں ہم نے وہ بھی سنا ہے, تو آپ کسی ہے جی جیسے کہ بار بار بات ہو رہی ہے صحیح ہے. جب تک یہ ان کی سروس 15 سال سے باب یہ جتنی بھی بنتی ہے اس کا لیٹر نہیں دیتے, ویلفیئر بورڈ, پیسی اور ادر ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر سکتا. پہلے یہ لیٹر جاری کرنے کا اب وعدہ کرے, باقی وہ ہو گئی بات نا, کیا دیا ڈائریکشن جاری ہوئی کمیٹی کی, کمیٹی کی ڈائریکشن ہے, یہ بائنڈنگ ہے, یہ ہائیسٹ فورم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بائنڈنگ ہے. جس ادارے نے پنجاب کے اندر کام کرنا ہے نا, وہ جو ڈائریکشن یہاں سے جانی ہے نا, وہ اس کا باؤنڈ ہے, اسے اس کے اندر کام کرنا ہے. پیسی فوراً ان کو کارڈ جاری کر دے گی ٹریٹمنٹ کا. جی ٹریٹمنٹ کا صحیح. ان کی جہاں رہتے ہیں وہاں ہاسپٹل ہے, جو پیسی کے دوسری جو ورکر ویلفیئر آپ کے بورڈ کے اندر کالونیز, کوئی مکان, جگہیں, پلاٹ, اس میں ان کے لیے سپیس پیدا کریں. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی دیکھیں تاکہ وہ بھی ان کا مسئلہ کس طریقے سے حل ہو, اس کو بھی ذرا کائنڈلی دیکھ لیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشنز یہاں سے جاری کریں کہ جب تک نیسلے ایک ہفتے تک اپنی آفر لے کے آتا ہے, یہ اپنی ایک ہفتے میں ساری ورکنگ مکمل کر کے ان کے ساتھ ہی ہمیں ایک رپورٹ بنا کے دیں, ہر ان کا جو ذیلی محکمہ ہے وہ بھی, کہ وہ ان کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتا ہے, اور اس کے لیے ان کو کیا کیا معاونت درکار ہے نیسلے کی جانب سے یا اس کمیٹی کی جانب سے, تاکہ معاملہ آگے بڑھے. اگلی میٹنگ میں آئیں گے پھر جیسے ہمیشہ ہوتا ہے, ہمارے یہ کاغذ شارٹ ہیں, وہ چیز وہاں سے نہیں ہے, یہ چیز وہاں سے نہیں. یہ جامعہ رپورٹ بنانے کی ذمہ داری آپ ڈالیں سیکٹری صاحب. جی جی سیکٹری صاحب, پھر اس کو آپ نیکسٹ جو ہے جیسے ہم سب کہہ رہے ہیں, اس میں نیکسٹ میٹنگ پہ آپ بھی اپنا سارا, جیسے چیمہ صاحب نے کہا, میڈم نے کہا ہے, سوشل سیکورٹی والے جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو جو میکسیمم لیول تک جو اپروول منسٹری کی درکار ہے, سی ایم کی درکار ہے, جی بی کی درکار ہے, وہ ساری جہاں میکسیمم لیول تک آپ لوگ جا سکتے ہیں وہاں تک اس کیس کو لے کے سارا بنا کے لے آئیں. بہت شکریہ جی آپ سب دوستوں کا. میں ایک مرتبہ پھر بہن آپ کے دکھ میں ہم سارے لوگ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں پیدا کرے, آپ کے لیے مرحوم کی مغفرت فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کی آمد کا. جی آپ ارجنٹ کرتے ہیں جی.